کلیم اللہ. آج ہم بات کریں گے آذربائیجان سے شینجن ویزا فراڈ یا حقیقت. کیا آذربائیجان باکو سے شینجن ویزا لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ, میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر, میں بھی ٹھیک ہوں. سر آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی نسبت آذربائیجان باکو سے شینجن ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ اگر زیادہ ہے تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ جی کلیم اللہ, بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی ٹیکنیکل ہے, اور میرے خیال میں اس میں ہم بہت گہرائی سے کچھ پہلوؤں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں. جی اس میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنرلی اگر دیکھتے ہیں پوری دنیا میں, تو پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کنسیڈر ہوتا ہے دنیا میں. ہمارا پیارا ملک ہے, ہمارے لیے محترم ہے, لیکن جنرل بات کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان. تو آذربائیجان سیکنڈ ورلڈ کنٹری میں آ جاتا ہے. پر کیپٹا انکم اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, سپوز پاکستان کی 5,000 ہے تو آذربائیجان کی 10,000 تقریباً, یعنی ڈبل ہو جاتی ہے. اگر پاکستان کی 6,000 ہے تو آذربائیجان کی آ جاتی ہے 12,000. یعنی پر کیپٹا انکم کے حساب سے بھی آذربائیجان مڈل انکم کنٹریز میں آتا ہے, پاکستان جو لو انکم کنٹریز میں آتا ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ آذربائیجان جو ہے یہ پراکسیمیٹی یعنی کہ یورپ کا گیٹ وے کہلاتا ہے, اور شروع سے ہی یہاں پر پہلے ٹرکش اور پھر اس کے بعد رشین اور پھر یورپین انفلوئنس زیادہ رہا ہے. جی سر. تو آذربائیجان ایک تو کیونکہ آئل ریچ کنٹری ہونے کی وجہ سے آذربائیجان سے آئل کی سپلائی جاتی ہے یورپ کو, اور 2 سے 3 پائپ لائنیں یا 4 پائپ لائنیں ہیں جو ڈائریکٹ جرمنی تک تیل اور گیس سپلائی کرتی ہیں. تو اس وجہ سے یورپ کو کیونکہ آذربائیجان کی ضرورت ہے انرجی سپلائی کے لیے, تو انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کو وہ پریفرینشل ویزا ایگریمنٹ بولتے ہیں. اب اس کی بیس پر پاکستانیوں کو اگر 2 ہفتے میں ویزا ملتا ہے اور ان کو 12 ڈاکومنٹس لگانا پڑتے ہیں, تو آذربائیجان لوگوں کو 30 یورو میں ایک ہفتے کے اندر 12 کی بجائے 6 یا 4 ڈاکومنٹ لگانا پڑتے ہیں. یعنی کہ ہمارے سے فیس بھی آدھی ان کو دینا پڑتی ہے. پاکستان میں 2 ہفتے کا ٹائم لیتے ہیں تو یہاں ایک ہفتے کے اندر ان کو دے رہے ہیں. پاکستانیوں سے 60 یورو لیتے ہیں تو ان کو 30 یورو دینا پڑتے ہیں. پاکستانیوں سے 12 ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں تو ان سے 6 ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. ویزا پریفرینشل ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے ہر صورت آذربائیجانیوں کو ویزا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے آذربائیجانی جو لوگ ہیں وہ تو بڑی آسانی سے ویزا لے رہے ہیں, ان کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ چانسز کی بات ہے, ایگریمنٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ آ جاتا ہے. میں نے آپ کو جیوگرافیکلی بتایا. پھر اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, انڈیا پاکستان کے کشمیر کا ایشو جو ہے ہمارا, تو انڈیا پاکستان کے حالات جو ہے وہ جنگی حالات ہر وقت رہتے. تو جب کسی بھی ملک کے حالات اس طرح سے ہوں تو وہاں پر ایمبیسیاں ویزا دینا تھوڑی دیر کے لیے روک دیتی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ویزے لے کر وہاں سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور پھر جا کے اسائلم وغیرہ کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں. جی سر. تو ایک تو یہ بات فیکٹر آ جاتا ہے, لیکن دوسرا یہ FATF کا فیکٹر بھی ہوا. ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جس وجہ سے پاکستانیوں کو تھوڑا سا پاکستانی پاسپورٹ پر تھوڑا سا ٹیررزم کا فیکٹر آ جاتا ہے, یا اور بہت سے فیکٹر آ جاتے ہیں. ہمارا امیج جو ہے تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ ایمبیسیز جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ویزا دیتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ سختی کرتی ہیں. جی سر. لیکن آذربائیجان جو ہے, آذربائیجان کے اندر ایمبیسیوں کا رویہ جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. یہاں پر ایک تو ویزا آفیسر کی یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ اس کے جو بھی ڈاکومنٹ اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ فیک ہیں. یعنی کہ پاکستان میں تو ویزا آفیسر سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ اس کے پاس جو ڈاکومنٹ آئے ہیں یہ سارے فیک ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے اسے پہلے مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں نے ان میں سے سمجھ لو 100 ڈاکومنٹس ہیں, 100 بندے ہیں, ان میں سے میں نے صرف 2 کو ویزا دینا. مائنڈ سیٹ کیا پہلے اس نے سمجھ لے کہ اس نے 90% اپنا مائنڈ پہلے بنایا کہ اب میں نے انکار کرنا ہے, لیکن انکار کرنے کا طریقہ اور وجہ میں نے کیا بتانی, صرف یہی لکھنا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایسی بات آذربائیجان میں نہیں ہے. یہاں پر جب بھی کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو وہ اس کو بہت سیریس لیتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں اور اس بندے کا یہاں سوشل سٹیٹس ٹھیک ہے, ریزیڈنس سٹیٹس ٹھیک ہے, فائنینشیل سٹیٹس ٹھیک ہے,
تو وہ اس کو 100% ویزا دیتے ہیں. زبردست سر. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب آپ پاکستان سے یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اٹھ کر سیکنڈ ورلڈ کنٹری میں آ جاتے ہیں, جی سر, تو اگر وہاں پر چانسز 10% تھے یا 5% تھے, تو یہاں پر وہ چانسز جو ہوتے ہیں وہ 80% سے 90% ہو جاتے ہیں. تو آپ نے چانسز کی بات کی, ایک تو یہاں ویزا پریفرینشل ایگریمنٹ ہے, دوسرا جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ریزیڈنس لیتے ہیں تو آپ کا سوشل سٹیٹس بدل جاتا ہے. آپ پاکستانی پاسپورٹ پر ہی ویزا لے رہے ہیں لیکن ریزیڈنٹ اب آپ آذربائیجان کے ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ریزیڈنٹ آذربائیجان کے ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو بینک سٹیٹس ہے, فائنینشیل سٹیٹس ہے, سوشل سٹیٹس ہے اور آپ کا اوور آل جو سٹیٹس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور آپ کا جو پرسیپشن ہے ویزا آفیسر کی وہ بھی چینج ہو جاتی ہے, اور اس کو پتہ ہے یہاں پر جتنے ڈاکومنٹس ہیں سارے ریئل ڈاکومنٹس ہیں. اور پھر یہاں پر آن لائن سارا سسٹم ہے, یعنی ای گورنمنٹ ہے. جو آپ بینک میں پیسے رکھ رہے ہیں, جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, جو آپ نے کمپنی کا ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, جو آپ نے ورکر رکھا ہوا ہے, وہ سارا ہی آپ کا آ رہا ہوتا ہے آپ کے نام پہ, پاسورڈ پہ آپ کے سارا ڈاکومنٹس وہ آ رہے ہوتے ہیں, جس کو ای سگنیچر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست, ای امضا یہاں کی لینگویج میں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہاں پر چانسز 80 to 90% فار ریئل پرسن. ٹھیک ہے, جو صحیح بندے ہیں, جو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چانسز ہیں زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. 80 to 90% ہیں وہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ لیگل پروسیس کو فالو کرنا. قیمتی معلومات کے لیے سر بہت شکریہ. سر اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم آذربائیجان باکو سے فیملی کے لیے شنجن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو بچوں اور فیملی کے لیے شنجن ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا فیملی کے لیے یہاں سے ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے. جی سر. تو میرے پیارے بھائی, فیملی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ کا نکاح نامہ جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. تو جب آپ کا نکاح نامہ منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹڈ ہے تو تب ہی وہ جو ہے آپ کو فیملی کنسیڈر یہاں پہ کیا جائے گا, اور آپ کو آپ کی فیملی کا جو ویزا ہے یعنی آپ کو بزنس ریزیڈنس مل گئی تو آپ کی وائف کو آپ کی ڈیپینڈنسی کی بیس پر اور آپ کے بچوں کو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے بچوں کو اور وائف کو یہاں پر سٹیٹس ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ کو ایک سٹیٹس ملا ہے تو وہ آپ کی وائف اور بچوں کو مل گیا, اور اسی بیس پہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ویزا آفیسر نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ کس لیول کا کر رہے ہیں اور آپ اس پہ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں. کیا آپ جو ٹرپ کر رہے ہیں یورپ کا وزٹ کا تو آپ اس کو فائنینشیل وہ آپ کے منتھلی ایکسپینڈیچر ایسیس کرتا ہے. کیا فیملی کے ساتھ اگر آپ کا مہینے کا خرچہ $1,000 ہے فرض کر لیں, ٹھیک ہو گیا, تو وہ دیکھتے ہیں کیا یہ بندہ $2,000 یا $3,000 بزنس سے کما رہا ہے تو اس کو ارننگ ہو رہی ہے. تو یورپ میں بھی ایوریج $2,000 سے $3,000 تک ہی ہے. تو وہ دیکھتا ہے اگر یہ بندہ یہاں پہ $3,000 کما رہا ہے اور ٹیکس بھی پے کر رہا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ رہنے کی, یہ اپنا بزنس چھوڑ کے کیوں جائے گا. تو وہ اسیس کرتے ہوئے آپ کو ویزا ایشو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو فیملی کے ساتھ وہ انکریج کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ ٹوریزم کو, اور جو ریئل لوگ ہوتے ہیں, ریئل بزنس مین ہو گئے, ریئل ٹورسٹ ہو گئے, وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. دنیا کا ہر ملک ہے, کیونکہ آج کل سمجھ لیں کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ کوئی فورن زر مبادلہ کمائے, تو وہ لوگ اسٹوڈنٹس کو بھی ویلکم کرتے ہیں, ریئل ٹورسٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں بلکہ ٹوریزم کو, اور ساتھ ساتھ ریئل بزنس اور انویسٹر کو ڈھونڈتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فیملیز جو ریئل لوگ ہیں, جو ریئل جن کا بزنس بیک گراؤنڈ ہے, تو ان کے لیے ویزے کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس بول رہے ہوں کہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے, آپ کا فائنینشیل یہاں پر سٹیٹس ٹھیک ہے اور آپ کی ارننگ ٹھیک ہے, آپ کا بینک سٹیٹمنٹ وہ بول رہی ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ $4,000 جو ہے آپ کا وہ ٹرپ پہ خرچہ ہے فار ایگزامپل, تو آپ کے اکاؤنٹ میں $6,000 ہو. تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ کا تو خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہونا ہے, تو آپ کیسے مینج کرو گے. اگر آپ میاں بیوی اور 2 بچے ہیں تو کم از کم $20,000 تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے نا. تو یہ ساری باتیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں کلیم اللہ. زبردست سر. سر 2020 میں آذربائیجان باکو میں بزنس TRP کے حوالے سے کون سی تبدیلیاں آئی ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمیں. جی کلیم اللہ, 2020 میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے, جیسے ہم کہہ لیں کہ فراڈ چل رہا تھا کہ ایک بزنس ایڈریس پہ 2, 4 یا 10 کمپنیاں رجسٹرڈ ہو رہی تھیں,
اور آپ مینیجر بھی نہیں رکھتے تھے اور آپ آفس بھی نہیں لیتے تھے تو آپ کو 3 ماہ کی ریزیڈنس مل جاتی تھی. بالکل صحیح. لیکن اب انہوں نے سختی یہ کی ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے ریئل میں اور آپ کا بزنس آفس بھی ہے اور آپ کے پاس مینیجر بھی ہے اور آپ کا پورا سیٹ اپ رننگ میں ہے, یعنی کہ ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے, تو وہ آپ کو اس کو فزیکل ویریفائی کریں گے. اگر آپ کے پاس آفس بھی ہے, مینیجر بھی ہے, آپ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں, تو تب ہی وہ آپ کو ریزیڈنس دیں گے. تو یعنی کہ فراڈ کا راستہ بند ہو گیا, لیکن ریئل لوگوں کے لیے راستہ ابھی بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا جینوئن لوگوں کے لیے. تھینک یو سر. مزید معلومات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.